السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جان و اسلام یوٹیوب چینل۔ آپ کا اس چینل پر خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رافع ندوی۔ آج بہت اہم موضوع کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں، تو آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل جان و اسلام اور بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ آج میں جس اہم موضوع کے ساتھ آپ سے روبرو ہوں وہ موضوع ہے قربانی کے اہم مسائل۔ ہر مسلمان کے لیے ان مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ ہر اس شخص کے لیے قربانی کے مسائل کا جاننا ضروری ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے اور جو جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرنا چاہتا ہے عید الاضحیٰ کے دن۔ میں چند مسائل اور ان کے جوابات مستند حوالوں کے ساتھ لے کر حاضر ہوں۔ آپ اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سیشن آپ کو پسند آئے گا، سوال اور جواب کا اور یہ مسئلوں کا یہ سیشن آپ کو پسند آئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، جس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، یعنی قربانی کے 3 ایام 10، 11، 12 ذی الحجہ کے دوران اپنی ضرورت سے زائد اتنا حلال مال یا اشیاء جمع ہو جائیں کہ جن کی مالیت 612 گرام 350 ملی گرام چاندی کے برابر ہو، تو اس شخص پر قربانی لازم ہے۔ مثلا رہائشی مکان کے علاوہ کوئی مکان ہو، خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، اسی طرح ضروری سواری کے طور پر استعمال ہونے والی گاڑی کے علاوہ گاڑی ہو، تو ایسے شخص پر بھی قربانی لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 2، قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ سے 12ویں تاریخ کی شام تک ہے۔ 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد درست نہیں۔ قربانی کا جانور دن کو ذبح کرنا افضل ہے، اگرچہ رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن افضل بقرعید کا دن، پھر 11ویں اور پھر 12ویں تاریخ ہے۔ مسئلہ نمبر 3، قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی ذبح کرا سکتا ہے، لیکن اس کا خیال رہے کہ بعض لوگ قصاب سے ذبح کراتے وقت ابتدا میں خود بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ قصاب اور قربانی والے دونوں مستقل طور پر تکبیر یعنی اللہ اکبر پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ اگر دونوں میں سے ایک نے تکبیر نہ پڑھی تو قربانی صحیح نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 4، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اسے قبلہ رخ لٹائیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قربانی کا جانور ذبح کریں۔ ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم السلام۔ مسئلہ نمبر 5، قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں۔ اولاد چاہے بالغ ہو یا نابالغ، مالدار ہو یا غیر مالدار۔ مسئلہ نمبر 6، درج ذیل جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا۔ بکرا، بکری، بھیڑ اور دمبے کے علاوہ جانوروں میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور سب قربانی کی نیت سے شریک ہوں یا کسی ایسی عبادت کی نیت سے شریک ہوں جس میں جانور ذبح کرنا مشروع ہو، مثلا عقیقے کی نیت سے، صرف گوشت کی نیت سے شریک نہ ہوں۔ اگر کئی افراد مل کر ایک حصہ ایصال ثواب کے طور پر کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ البتہ ضروری ہے کہ سارے شرکاء اپنی اپنی رقم جمع کر کے ایک شریک کو ہبہ کر دیں اور وہ اپنی طرف سے قربانی کر دے۔ اس طرح قربانی کا حصہ ایک کی طرف سے ہو جائے گا اور ثواب سب کو ملے گا۔ مسئلہ، اگر قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا، اور بعد میں کسی اور کو قربانی یا عقیقے کی نیت سے شریک کیا تو قربانی درست ہے، اور اگر خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہ تھی بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت سے خریدا تھا، تو اب اگر شریک کرنے والا غریب ہے اور اس نے قربانی کے ایام میں وہ جانور خریدا ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، اور اگر مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں۔ یہی حکم اس غریب کا بھی ہے جس نے ایام قربانی سے قبل جانور خریدا ہو۔
مسئلہ، قربانی کا جانور گم ہو گیا، اس کے بعد دوسرا خریدا۔ اگر قربانی کرنے والا اس صورت میں امیر ہے تو ان دونوں جانوروں میں سے جسے چاہے ذبح کریں، جبکہ غریب پر ان دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہوگی، بشرطے کہ خریداری قربانی کے دنوں میں ہوئی ہو۔ اگر قربانی کے دنوں سے قبل غریب شخص نے خریدا تو صرف ایک جانور کی قربانی واجب ہوگی۔ مسئلہ، قربانی کے جانور میں اگر کئی شرکا ہوں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کریں۔ مسئلہ، بھیڑ بکری جب 1 سال کی ہو جائے، گائے بھینس 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر اس سے کم ہے تو جائز نہیں۔ ہاں، دمبا اور بھیڑ 6 مہینے کا، بکرا نہیں۔ اگر اتنا موٹا تازہ ہو، یعنی دمبا اور بھیڑ 6 مہینے کا اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ مسئلہ، اگر کسی جانور کی عمر پوری ہو اور دانت نہ نکلے ہوں تو بھی قربانی ہو سکتی ہے، تاہم اس سلسلے میں صرف جانوروں کے عام سوداگروں کی بات معتبر نہیں ہے، بلکہ یقین سے معلوم ہونا ضروری ہے، یا یہ کہ خود گھر میں پالا ہوا جانور ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ مسئلہ، جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ، اگر قربانی کے جانور میں کوئی ایسا عیب پیدا ہوا جس کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہ ہو تو مالدار شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوسرا جانور اس کے بدلے خرید کر قربانی کرے۔ قریب ہے تو اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گراتے ہوئے کوئی عیب پیدا ہو جائے، مثلا ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے یا سینگ وغیرہ ٹوٹ جائے، تو اس سے قربانی پر اثر نہیں پڑے گا، البتہ جانور کو گراتے وقت احتیاط کرنا چاہیے۔ مسئلہ، قربانی کے گوشت میں بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے اور ایک حصہ فقراء و مساکین کو دے، لیکن اگر سارے کا سارا گوشت اپنے لیے رکھے تب بھی جائز ہے۔ مسئلہ، بہتر ہے کہ قربانی کی کھال کسی کو خیرات کے طور پر دے دے یا فروخت کر کے اس کی قیمت فقراء کو دے دے، البتہ اگر کسی دینی تعلیم کے مدرسے اور جامعہ کو دے دے تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ علم دین کا احیاء سب سے بہتر ہے۔ مسئلہ، قربانی کی کھال کی قیمت مسجد کی مرمت یا امام و مؤذن یا مدرس یا خادم کی تنخواہ میں نہیں دی جا سکتی، نہ اس سے مدارس کی تعمیر ہو سکتی ہے اور نہ شفا خانوں یا دیگر رفاہی اداروں کی۔ مسئلہ، قربانی کی کھال قصائی کو اجرت میں دینا جائز نہیں۔ اگر کسی کی قربانی کی کھال چوری ہو گئی یا چھن گئی تو اسے چاہیے کہ وہ کھال کی رقم صدقہ کر دے، اگر استطاعت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، قربانی پر فرق نہیں پڑے گا۔ مسئلہ، اگر قربانی کے 3 دن گزر گئے اور صاحب نصاب شخص نے قربانی نہیں کی تو اب ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے، اور اگر جانور خریدا تھا مگر قربانی نہیں کی تو بعینی ہی وہی جانور خیرات کر دے۔ مسئلہ، ایصال ثواب کے لیے کی گئی قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ مسئلہ، اگر کسی شخص کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی، اسی طرح اگر کسی شخص کو اس کے حکم و اجازت کے بغیر قربانی میں شریک کیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر حصے داروں میں سے کوئی ایک صرف گوشت کی نیت سے شریک ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ مسئلہ، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتا ہے، البتہ کسی کو اجرت میں نہیں دے سکتا۔ مسئلہ، گابن جانور کی قربانی صحیح ہے، اور اگر بچہ زندہ نکلے تو اسے بھی ذبح کر دے اور اس کا گوشت آپس میں تقسیم کرنے کی بجائے صدقہ کر دیا جائے۔ مسئلہ، قربانی کے جانور کے بال کاٹنا یا دودھ دوہنا درست نہیں ہے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے صدقہ کرے، اگر بیچ دیا تو اس کی رقم کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ مسئلہ، مستحب یہ ہے کہ 1 ذی الحجہ سے قربانی کا جانور ذبح ہونے تک نہ اپنے جسم کے بال کاٹے اور نہ ناخن، البتہ اگر زیر ناف اور بغل کے بالوں پر 40 روز کا عرصہ گزر چکا ہو تو ان بالوں کی صفائی کرنا واجب ہے۔ مسئلہ، قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ تک بھی رکھ سکتا ہے۔ مسئلہ، جانور ذبح کرنے کے لیے چھری خوب تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ مسئلہ، خصی جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے، کیونکہ اس میں غیر خصی کی بنسبت گوشت زیادہ بہتر و عمدہ ہوتا ہے۔ مسئلہ، اگر کسی شخص کی ساری یا اکثر آمدنی حرام کی ہو تو اسے اپنے ساتھ قربانی میں شریک نہیں کرنا چاہیے، اگر شریک کیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ مسئلہ، بکری کے علاوہ دوسرے کسی جانور میں تمام شرکا اپنا اپنا حصہ تقسیم کیے بغیر سب کی رضامندی سے فقراء کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اور آخری مسئلہ سن لیجئے، کسی نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے مال سے قربانی کی جائے تو اس قربانی کا
سارا گوشت خیرات کرنا ضروری ہے، خود کچھ بھی نہ رکھیں۔ ناظرین، تو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی دوسری ملاقات میں بہت جلد، کسی نئی ویڈیو اور کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل جان و اسلام سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔